ہدایت از قلم عین الف۔ اس نے ایسا کرنے والے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اسے کلب والی تکرار لفظ بلفظ یاد آئی، اس کی نفرت اور اس کی حقارت، اور ساتھ ہی اس کا نام جو اس نے نکاح کے وقت بھی سنا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! کون ہو تم جو اس طرح مجھ سے بہیو کر رہے ہو؟ اس کا عمل اسے ناگوار گزرا۔ غصے میں وہ گاڑی سے واپس باہر نکل آئی۔ تمہارا سو کالڈ ٹیمپرری ہسبینڈ، جس میں اتنی غیرت ضرور ہے کہ وہ اپنے گھر کو کلب کبھی نہیں بننے دے گا۔ اس کی بات سن کر وہ کافی حیران ہوئی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس سے بلا وجہ نفرت کرنے والے شخص سے ہی اس کی شادی ہوئی ہے۔ تم سے شادی ہوئی ہے میری؟ تم سے؟ ہا ہا ہا! اوہ ولید حسن بخاری، اتنی جلدی تمہارے ایٹیٹیوڈ نے تمہیں پمپ کر دیا؟ اسے سمجھ نہیں آیا تھا یہ قسمت کی ستم ظرفی تھی یا پھر ازلفا سبحان ہوئی ہی مذاق کے لیے پیدا تھی۔ اسے شادی نہیں کہتے ازلفا سبحان، یہ محض تمہاری عقل ٹھکانے لگانے کا ایک کانٹریکٹ ہے۔ اور اب وقت ضائع مت کرو، گاڑی میں بیٹھو۔ کڈنیپ کر رہے ہو مجھے؟ اتنا برا وقت نہیں آیا کہ ولید حسن تم جیسی لڑکیوں کو کڈنیپ کرے۔ اور اب اس سے پہلے میرا غصہ عملاً ظاہر ہو جائے، گاڑی میں بیٹھو۔ اس کا یہی انداز ازلفا سبحان کو پسند نہیں تھا۔ ازلفا سبحان کا ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا کہ وہ ایسے 2 روپی آرڈرز فالو کرے۔ مے بی میں تمہاری بات مان لیتی، مگر جو تم نے انسلٹ کی ہے میری، وہ اجازت ہی نہیں دیتی کہ میں تمہاری بات مانوں، اور تم ایٹ لیسٹ اپنے ورڈز پر تو اسٹے کرو۔ اس کو اسی انداز میں جواب دے کر اس نے گھر کی طرف قدم بڑھائے، مگر ولید حسن نے اسے آگے بڑھنے ہی نہیں دیا۔ اسے کوئی بھی موقع دیے بغیر فرنٹ سیٹ پر پٹک کر ڈور لاک کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو مارکیٹ کے راستے پر ڈال دیا۔ ایک مسلم بوتیک کے سامنے گاڑی رکی تھی۔ یہ پہنو۔ اترنے سے پہلے ولید حسن نے اپنا کوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ تم پاگل ہو؟ پہلے زبردستی گاڑی میں لے کر آئے، اب یہ کرنا کیا چاہ رہے ہو تم کیا لگا رکھا ہے؟ تمہیں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی گئی ہے؟ یہ سوال پوچھنے والا بھی وہ ہے جسے خود تمیز نہیں بات کرنے کی، جیسے تمہاری۔ آگے بات ادھوری چھوڑ دی۔ پہنو اسے۔ اب کی آواز میں روب تھا۔ نو وے! اور اب پلیز اپنا یہ ڈرامہ بند کرو، تھک چکی ہوں میں۔ وہ بیزار ہو رہی تھی۔ ولید حسن نے ایک قہر بھری نظر اس پر ڈالی اور اگلے پل وہ اسے اپنی طرف کر کے زبردستی کوٹ پہنا چکا تھا۔ چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو تم؟ کوٹ پہنانے کے بعد وہ اسے کھینچتا ہوا بوتیک کے اندر لے گیا اور پھر اس کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر 8-10 سوٹ اس کتاب کے لیے اور ایک سوٹ زبردستی اس کو پہننے کے لیے پکڑایا۔ نہیں پہننا مجھے۔ اس کے انکار پر اس نے بھویں اچکائیں۔ تمہارے تو اچھے بھی پہنیں گے، خود پہن آؤ، ورنہ کوٹ کی طرح مجھے اسے پہنانے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوگی۔ جانتی ہوں تمہارے تو لفظوں میں بھی شرافت نہیں، تو کریکٹر میں کیسے ہوگی؟ حد میں رہ کر بات کرو ازلفا سبحان۔ جب تک میں اپنے غصے کو قابو کر رہا ہوں تب تک ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کی وارننگ پر سر جھٹکتی وہ چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ بے ڈھنگے طریقے سے پہنے ہوئے سوٹ میں وہ عجیب ہی لگ رہی تھی۔ ولید حسن نے کوئی نوٹس نہیں لیا، شاید دھیان دینے کے قابل وہ اسے سمجھتا ہی نہیں تھا۔ کیا گھر کے اندر نہیں آنا، یہ گاڑی میں ہی رات گزارنی ہے؟ اسے ایسے ہی گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر اس نے طنز کیا۔ بغیر کچھ کہے وہ اس کے پیچھے ہی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی اتنی خاموشی ولید حسن کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تم نے یہ ڈریسز کیوں خریدے؟ کیا تمہیں لگتا ہے میں ویئر کروں گی؟ اس نے اندر جانے سے پہلے وجہ جاننا چاہی تھی۔ اس کے سوال پر وہ اس کی طرف مڑا۔ دیکھنے کا انداز ویسا ہی حقیرانہ تھا اور الفاظ دیکھنے سے بھی زیادہ حقیر، کیونکہ تمہارے کریکٹر کی چھاپ میں اپنی فیملی پر پڑنے نہیں دینا چاہتا، جہاں میری شریف بہنیں بھی رہتی ہیں، جو ایسی بے حیائی سے بالکل نابلڈ ہیں۔ انہیں برے اثر سے بچانے کے لیے تمہیں ایسی ہی شریف ڈریسنگ کرنی ہوگی جو تمہارے کریکٹر سے میچ تو نہیں کرتی، مگر جب تک یہاں ہو اپنے کردار کے ان جوہروں کو اپنے تک ہی محدود رکھو، اور نہ میرے گھر کے مرد تمہارے ان چیلوں کی طرح بے غیرت ہیں جو تم جیسی کھلی ڈلی لڑکیوں سے اپنے نفس کی تسکین کرتے ہیں۔ اس کے سوال پر ایسا جواب اس کی توقع کے برخلاف تھا۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ کر معدوم ہوئی تھی۔ اس کے یہ کڑوے الفاظ کسی پر کیا اثر کر رہے ہیں؟ اس سے ولید حسن کو شاید کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کہاں رہ گئے تھے بیٹا؟
کب سے کال کر رہی ہوں۔ آسیہ حسن کی آواز پر دسترخوان پر بیٹھے سبھی لوگ اس کی طرف توجہ ہوئے۔ پہلی نظر ولید حسن پر پڑی اور دوسری اس کے پیچھے موجود ازلفا سبحان پر۔ شاید حیرانی، ناگواری اور پھر نظر کا جھکنا، کئی تاثر ابھرے تھے۔ ان سب کے تاثرات نوٹ کر کے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور جو غصہ وہ بڑی مشکل سے کنٹرول کرتا رہا تھا پھر سے اٹھ کر آیا تھا۔ وہ اسی لباس میں تھی جو اس نے پہنا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے آتے ہوئے اس نے کب اس کا دلایا ہوا سوٹ چینج کیا اسے محسوس ہی نہیں ہوا۔ وہ اسی بیہودہ حلیے میں ہی سب کے سامنے اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کی اتنی کڑوی باتوں پر اس کی خاموشی کا مطلب اسے اب سمجھ آیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! اس کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رکا۔ اس کے جس روپ سے وہ اپنے گھر کے لوگوں کو دیکھنے سے بچانا چاہتا تھا وہ اسی روپ میں سب کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے ڈیئر نہیں، ریالٹی کہتے ہیں ولید حسن بخاری۔ ازلفا سبحان ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے، اندر سے کچھ باہر سے کچھ، جسٹ لائک یو۔ اور کہا تھا نا 2 روپی آرڈرز ازلفا سبحان فالو نہیں کرتی، وہ بھی ان لوگوں کے تو بالکل نہیں جو اپنے سامنے دوسروں کو بالکل کمتر سمجھتے ہیں، جو اچھائی کا ناٹک اپنے لیے کروانا چاہتے ہیں، اور جو تم نے کل کیا ہے اور جو ابھی اندر آنے سے پہلے کہا، اس سے تو تم ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ ازلفا سبحان تمہاری بات مانے، کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ آئی ہوپ تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ سب منہ کھولے ایک دن کی دلہن کے اس کے شوہر سے بات کرنے کے انداز کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی بات کا جواب دے کر وہ سیدھا اسی روم میں گئی جس میں کل رات ٹھہری تھی۔ اس کی یہ حرکت اور باتیں ولید حسن کا خون کھولا رہی تھیں۔ وہ اس کے پیچھے اس کی عقل ٹھکانے لگانے کی نیت سے بڑھا تو حسن صاحب نے زبردستی اسے روک لیا۔ غصے میں کچھ غلط نہیں کرنا ولید، ابا جی کو آنے دو پھر بات کرنا۔ اس طرح سختی کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور جس طرح وہ تمہاری ابھی باہر کی باتوں کا حوالہ دے کر گئی، کیا تم نے کچھ غلط کہا ہے اسے؟ یہ باتوں سے سمجھنے والی مخلوق نہیں ہے ابو، اسے تو میں اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ غصہ بات کو اور بگاڑ دیتا ہے۔ وہ اگر کم عقل ہے تو تم عقل سے کام لو۔ کچھ کام غصے سے نہیں پیار سے کیے جاتے ہیں، اور غلطی تمہاری بھی ہے۔ تمہیں کل اس طرح نہیں جانا چاہیے تھا۔ بہت سی مردوں کی ایسی عادتیں عورت کو باغی بنا دیتی ہیں۔ سمجھنے والی عورت بھی پھر نہیں سمجھتی۔ یہ لڑکی پہلے سے ہی باغی ہے، میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں۔ اچھا ہی ہوا جو کل رات وہ اس سے نہیں ملا۔ جیسے اس کی ماں نے عزت اچھالی تھی اپنے باپ کی، ویسے ہی یہ ہمیں معاشرے میں ذلیل کروائے گی۔ دیکھا نہیں آپ نے ذرا جو لحاظ کیا، یا ذرا بھی جو اپنی بے حیائی پر ندامت ہوئی ہو؟ اور صبح بھی یہ لڑکی ایسی ہی بکواس کر کے دندناتی ہوئی باہر گئی تھی، اور اللہ جانے اتنے گھنٹے کہاں رہی۔ آسیہ حسن کے طنز پر ولید حسن نے ایک قہر بھری نظر اپنے روم کے بند دروازے پر ڈالی تھی۔ اس کی اور اس کے آوارہ دوستوں کی بیہودہ حرکتیں یاد آئی تھیں۔ آسیہ بات کو اور بڑھاؤ نہیں، کھانا کھاؤ سب، اور زینب جاؤ تم ازلفا سے پوچھو کھانے کا۔ ایک ساتھ سب کو آرڈر دے کر وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھے اور ساتھ ولید کو بھی بٹھایا۔ غصے میں بھی وہ اپنے والدین کی بات نہیں ٹالتا تھا، اس لیے خاموشی سے بیٹھ گیا، مگر ازلفا سبحان کی یہ غلطی وہ معاف کرنے والا نہیں تھا۔ اسے ولید حسن بخاری کو اپنے شوہر کے روپ میں دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی۔ اس کی پچھلی اپنے بارے میں کہی جانے والی غلیظ باتیں وہ بھولی نہیں تھی، اور پھر کل رات کا اسے اگنور کرنا۔ 3 بجے تک اس نے اپنے انجان شوہر کا انتظار کیا تھا مگر وہ نہیں آیا تھا، اور پھر اب اس کے کردار پر پھر سے حملہ۔ اب اسے ان سب سے تکلیف ہونے لگی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی غلطی سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر ایک کمی پھر محسوس ہو رہی تھی جسے سمجھنے میں وہ اب بھی ناکام تھی۔ تھک ہار کر وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ بھابھی کھانا کھا لیجیے۔ زینب کی آواز پر اس نے اسے دیکھا جو کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے خود بھی اسی کے پاس بیٹھ گئی۔ اپنی ماں کے مقابلے زینب کو اپنی بھابھی میں ڈریسنگ کے سوا کوئی چیز ناگوار نہیں لگی تھی، اور ازلفا سبحان کو بھی تینوں لڑکیاں بری نہیں لگی تھیں۔ اوہ تھینک یو، بھوک تو لگی تھی مجھے۔ کچھ دیر پہلے کی باتوں کو اس نے ذہن سے جھٹکا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کھانے کے ساتھ ساتھ وہ زینب سے باتیں بھی کر رہی تھی جس کے انداز میں کچھ جھجک تھی، شاید اس کے ڈو ٹوک انداز کی وجہ سے۔ السلام علیکم ایوری ون۔ سب لوگ ناشتے سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے جب حذیفہ وہاں آیا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا، راستہ ہی بھول گئے تم تو۔
آسیہ حسن کی ناراضگی پر وہ مسکرایا تھا۔ کیا بتاؤں آنٹی، آپ کا خون خوار بیٹا کام کے معاملے میں بڑا ظلم کرتا ہے، آنے کا وقت ہی نہیں دیتا۔ اس کے انداز پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ بیٹو، ناشتہ منگواتی ہوں۔ نہیں آنٹی، ناشتہ تو کر کے آیا ہوں۔ ولید اسٹڈی روم میں آج کی فائلز بھول گیا ہے، وہی لینے آیا ہوں۔ بس جلدی دے دیں، 1 گھنٹے بعد میٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ اس کے عجلت بھرے انداز پر آسیہ حسن نے زرین کو آواز دے کر فائل لانے کا کہا، جس پر حذیفہ کی بانچیں ہی کھل گئیں۔ دلی مراد جو بر آئی تھی، ایک نظر دیکھنے کی خواہش دل میں شدت سے ابھری تھی۔ اس گھر کی تمام عورتیں غیر مردوں کے سامنے نہیں آتی تھیں، مگر کچھ خاص لوگ تھے جو اس گھر میں گھر والوں کی سی اہمیت رکھتے تھے۔ ان میں ایک حذیفہ بھی تھا۔ یہ لیجیے بڑی ماں۔ کچھ دیر بعد زرین نے فائل آسیہ حسن کے ہاتھ میں تھما دی۔ اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے اس نے نظر اس کی طرف کی تھی جہاں حذیفہ اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے گڑبڑا کر سب کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے وہ لوگ اس کی چوری پکڑتے، وہ فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ ازلفا سبحان جو نیچے اتر رہی تھی، اسے حواس باختہ دیکھ کر سوال کیا تھا۔ جی۔ اپنی ماں کے حکم پر وہ اسے ایک لفظ جواب دے کر اندر روم میں داخل ہو گئی۔ وہ کندھے اچکاتی ہال میں انٹر ہوئی، ایک طائرانہ نظر اطراف میں ڈالی تو کسی کو خود کو آنکھیں پھاڑے دیکھ کر چہرے پر ناگواری آئی، مگر دیکھنے والے کو محسوس ہی نہیں ہوا۔ آنکھیں پھاڑ کر کیا دیکھ رہے ہو؟ لڑکی نہیں دیکھی کبھی؟ اس کے سامنے آ کر ازلفا سبحان نے ناگواری سے ٹوکا، جو حذیفہ کے لیے شرمندگی سے زیادہ شوق کا باعث تھا۔ لباس آج بھی اس کا ویسا ہی تھا، جسم کو چھپانے میں ناکام۔ اس کی آمد پر دونوں عورتیں جزبز ہوئی تھیں۔ بے غیرت مرد، اس کے نخوت سے کہنے پر وہ ہوش میں آیا تھا جب تک وہ کچن میں داخل ہو گئی تھی۔ دونوں عورتوں کو حذیفہ کے ساتھ ایسا برتاؤ پسند نہیں آیا۔ آنٹی، یہ شوق کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا پوچھے۔ اس کے ادھورے سوال کا مطلب سمجھتے دونوں نے نگاہ چرائی۔ یہ ہماری بھابھی ہیں حذیفہ بھائی، ولید بھائی کی بیوی، اور ہماری پھپھو کی بیٹی بھی۔ زینب جو ابھی ابھی وہاں آئی تھی، حذیفہ کے سوال پر ان دونوں کو خاموش بیٹھے دیکھ کر جواب دیے بغیر نہیں رہی تھی۔ اس کے جواب پر حذیفہ کے ایک نہیں نہ جانے کتنے طباق روشن ہوئے تھے۔ ایک پل میں اسے ولید حسن کا جارحانہ انداز سمجھ میں آیا تھا۔ اس کی بددعا قبول ہو گئی تھی، اس لیے ولید حسن ابھی تک اس سے کھچا کھچا تھا۔ یا اللہ، دعا تو میری اتنی جلدی قبول نہیں ہوئی جو سالوں سے کر رہا ہوں، اور بد دعا جو اسی پل سوچی تھی وہ قبول کر لی۔ تیری قدرت بھی نرالی ہے۔ ولید حسن سے تو پوچھ نہیں سکتا اس سے شادی کیوں کی، اس بار تو زندہ چھوڑے گا بھی نہیں۔ ولید نے اس توپ کے گولے سے شادی کر کیسے لی؟ کیا بڑبڑا رہے ہیں بھائی، سب ٹھیک ہے نا؟ زینب کے سوال پر اس نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا اور باہر کی راہ لی۔ اس کی حرکت پر سب کو حیرانی ہوئی۔ دوسری گرلز کو اس طرح دیکھنے سے پہلے اپنی سسٹر کو بھی ون ٹائم اس طرح دوسرے لڑکوں کے سامنے کرنا تاکہ وہ بھی تمہاری طرح دیکھے۔ انفیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ڈیسٹنی ویسے ہی کر دیتی ہے، مگر تم لوگوں کو شرم پھر بھی نہیں آتی۔ نکلنے سے پہلے ازلفا سبحان کے کڑوے الفاظ اسے غصہ دلا گئے، مگر فون پر آنے والی موہت کی کال پر وہ کوئی بھی جواب دیے بنا بھاگا تھا۔ بے حیائی کے ساتھ ساتھ بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے تمہیں۔ گھر آئے مہمان کی ایسی بے عزتی، شرم نہیں آئی تمہیں؟ اسے مجھے آنکھیں پھاڑے دیکھ کر نہیں آئی، جبکہ وہ غلط کر رہا تھا تو مجھے کیوں آتی؟ اور جب وہ مجھے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا تھا تب تو آپ نے اسے کچھ نہیں کہا۔ یہ غلطی نہیں ہے آپ کی، منہ بنا کر بولتی۔ وہ جوس کا گلاس لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ بی بی، جس طرح تم دعوت نظارہ بن کے گھومتی ہو، کون ہوگا جو تم لوگوں پر نظریں نہیں گاڑے گا؟ مردوں کو دکھانے کے لیے ہی تو تم جیسی لڑکیاں ادننگی ہو کر گھومتی ہو، اور جب وہ تم لوگوں کی خواہش پوری کرتے ہیں تو تم لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، تربیت ہی انسان کو انسان بناتی ہے۔ جس کی تربیت پہ ہی اتنی بے غیرتی اور بے حیائی ہو، اس سے کیا بھلائی کی امید رکھنا؟ آسیہ حسن کے لتاڑنے پر وہ جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ آنٹی، عورتیں ہاف برہنہ گھومیں یا فل، کسی بھی میل کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اسے دیکھے، اور اگر دیکھتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی اپ برنگنگ کیسی ہے۔ اگر میری جیسی لڑکیاں غلط ہیں
تو ان کو گندی نظر سے دیکھنے والے اس سے بھی زیادہ غلط، اور ان میلز کی اس گندگی کو فیمیلز کے اس آؤٹ فٹ کی وجہ بتانے والے سب سے زیادہ غلط۔ جیسے کہ اس وقت آپ ون تھنگ، فیمیلز ہیوملیشن آپ جیسی فیمیلز کی وجہ سے ہوتی ہے، جو میلز کی غلطی پر ان کو وارن نہیں کرتی بلکہ فیمیلز کو تاڑ چھاڑ کرتی ہیں۔ In my views, such women will surely go to hell compared to other peoples. ریپسٹ شریف گرلز کو ابیوز کیوں کرتے ہیں؟ اس میں لڑکی کی کون سی غلطی ہوتی ہے جو ریپ وکٹم ہونے کے بعد بھی آپ جیسی عورتوں کا تاڑ چھاڑ سہتی ہیں؟ بٹ یہ چیز آپ جیسی وومنس نہیں سمجھنے والی۔ اس کے الفاظ جتنے کڑوے تھے، انداز اتنا سادہ تھا۔ ہمیں سکھا رہی ہو لڑکی، خود کو دیکھو پہلے، صرف نام کی مسلم ہو، باقی سب عمل تو کافرانہ ہی ہے تمہارا، تو تم کہاں جاؤ گی؟ بس باتیں بنانا جانتی ہیں تم جیسی لڑکیاں، پتہ نہیں ہمارے کس گناہ کی سزا ہو تم۔ مگر افسوس، جیسی ماں تھی ویسی بیٹی نکلی، بے حیا۔ ان کے افسوس پر ایک مسکراتی نظر ان پر ڈالی، ولید حسن جیسا بیٹا پیدا کرنے کے گناہ میں، کیونکہ اس جیسا گھٹیا شخص تو ازلفا سبحان ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ جس طرح آپ نے میری اپ برنگنگ کو رانگ کہا، بالکل ویسے ہی آپ کی اپ برنگنگ مجھ سے بھی زیادہ رانگ ہے، اور خود سے بھی زیادہ آپ نے اپنے بیٹے کی رانگ کی، کیونکہ فیمیل سے بات کرنے کی تمیز تو اسے بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے جو خود کو اچھا سمجھ کر دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ تو کیا یہ اچھی تربیت ہے کہ کسی کو بھی جاننے پہچاننے سے پہلے ہی غلط قرار دے دو؟ پہلے اپنی تربیت کو سنبھالیں، پھر مجھ سے بات کیجیے۔ مگر یہاں یہ پوائنٹ فٹ نہیں ہوتا۔ جیسی ماں ویسا بیٹا، بدتمیز لڑکی۔ اس کی اتنی صاف گوئی آسیہ حسن کے برداشت سے باہر تھی۔ ان کا ہارٹ اٹھا، اس سے پہلے وہ ازلفا سبحان کے چہرے پر پڑتا وہ درمیان میں ہی روک چکی تھی۔ ابھی بھی آپ رانگ ہیں، اور غلط لوگوں کو تو کیا، اچھے لوگوں کو بھی ازلفا سبحان ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتی۔ میں 2 دن سے آپ کی اور آپ کے بیٹے کی بلا وجہ نفرت اور ٹونٹ سے فیڈ اپ ہو چکی ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، آپ لوگوں کو جب اتنی ہی پرابلم تھی تو شادی کیوں کروائی، اور وہ بھی ولید حسن جیسے لوزر سے؟ وہ ان لوگوں کے اس سرد برتاؤ سے تنگ آ چکی تھی، اور آسیہ حسن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کی جان لے لیں جس نے ابھی بھی ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ مگر اب وہ برداشت نہیں کریں گی اس لڑکی کو۔ ان کی سوچ میں پختگی آئی تھی۔ پاگل ہو گئی ہے یہ لڑکی، یہ کس طرح بول رہی ہو، کم سے کم یہ تو دیکھ لو یہ لگتی کیا ہے تمہاری۔ اس کی اتنی کڑوی باتیں سلمیٰ حسین سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ کیا میں نے آپ کو کچھ کہا؟ اور ویسے بھی عزت انسان خود کرواتا ہے اپنی، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، اور چھوٹوں کو بدتمیز ایسے بڑے ہی بناتے ہیں۔ اس کی بات پر سلمیٰ حسین نے ایک نظر قہر برساتی آسیہ حسن پر ڈالی، جن کا چہرہ غصے کی تمازت سے سرخ ہو رہا تھا، جو شاید کچھ غلط رنگ ہی لانے والا تھا۔ آئی ایم سوری، مگر کسی کو بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ اس طرح کسی پر ٹونٹ کرے۔ وہ لڑکا مجھے گھور رہا تھا، یہ لنک میرے ساتھ تھا، میں نے اسے ویسا ہی رپلائی کیا، اور اب انہیں اگر آپ دوسروں سے اس انداز میں بات کریں گے تو دوسرے آپ سے اس سے بھی زیادہ برے انداز میں بات کریں گے، کیونکہ اس چیز پر آپ لوگ پرووک کرتے ہو، مطلب آپ دوسروں کو بلا وجہ انسلٹ کریں اور دوسرے آپ سے عزت سے پیش آئیں۔ کچھ زیادہ ہی بکواس تھنکنگ نہیں ہے یہ؟ اور اب مجھے یقین ہو گیا، اس گھر میں بریک فاسٹ میرے لیے شاید نہیں ہے۔ بھرے ہوئے جوس کے گلاس کو دیکھا جس کا ایک سپ بھی اس نے نہیں لیا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ پھر سے باہر چلی گئی۔ ان کا پلان اپروو ہو گیا تھا، 1 سال کی محنت رنگ لائی تھی، پروجیکٹ انہیں دے دیا گیا تھا۔ سارا اسٹاف بہت خوش تھا، اور اس وقت تو ولید حسن کے چہرے کی چمک اتنی بڑھی ہوئی تھی گویا کاروان خزانہ مل گیا ہو۔ سب سے مبارکباد وصول کرتے ولید حسن کی نظر کھوئے کھوئے اور کچھ پریشان سے حذیفہ پر پڑی۔ کیا ہوا، ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں تمہارے چہرے پر، کوئی بھوت دیکھ لیا کیا؟ ولید حسن نے اڑے ہوئے حواسوں میں بیٹھے حذیفہ پر چوٹ کی۔ یار ولید، تمہارے ایسے انداز پر تو کوئی اپنی کیفیت بھی شیئر نہیں کر پائے گا، تو کیا فائدہ تمہارے ایسے پوچھنے کا؟ اور بھوت کیا، بھوتوں کی سردار دیکھ کر آ رہا ہوں تمہارے گھر پر۔
اس نے منہ بنا کر جواب دیا۔ اوکے سوری، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس کی شکایت پر اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یار تم نے مس میگڈی سے شادی کر لی، وہ بھی اتنی خفیہ کہ ابھی تک کسی کو اس شادی کی خبر ہی نہیں ہوئی، اور اس دن تم نے جھوٹ کہا تھا کہ تم اسے نہیں جانتے جبکہ وہ تمہاری پھوپھی کی بیٹی ہے۔ جب یہ شادی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تو کسی کو خبر کیوں ہونی تھی، اور تمہیں کیسے پتہ چلا جبکہ سب کو اسٹرکٹلی میں نے منع کیا ہے، اس میرج کی بھنک بھی کسی کو نہیں پڑنے دینی۔ بس کرو یار، اس طرح کہہ کر تم مجھے پرایا کر رہے ہو۔ مگر تمہاری اس سے شادی مجھے سمجھ نہیں آئی، جب تم اسے پسند نہیں کرتے، اتنی ہی نفرت کرتے ہو تو شادی کیوں کی؟ میں آج بہت خوش ہوں حذیفہ، اس لیے اس کی بات کر کے میری خوشی غارت مت کرو۔ یوں سمجھو بس یہ ایک کانٹریکٹ ہے جس کی مدت جلد ہی ختم ہونے والی ہے۔ مگر ولید کے بجتے فون نے اسے آگے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ وہ جیسے جیسے بات کر رہا تھا اس کے چہرے کی خوشی کم ہوتی جا رہی تھی، اور آخر میں وہ بہت غصے سے اٹھ کر باہر کی طرف گیا۔ حذیفہ اس کے انداز پر پھر سے پریشان ہوا تھا۔ وہ ذیشان سے منگوایا ہوا پیزا بڑے مزے سے روم میں صوفے پر بیٹھی کھا رہی تھی جب دھار سے کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ اظرفہ سبحان نے منہ کی طرف جاتا ہاتھ روک کر آنے والے کو دیکھا، جو خون خوار چہرہ لیے اسی کی طرف بڑھا اور اسے کوئی بھی موقع دیے بغیر ہاتھ پکڑ کر جارحانہ انداز میں کھڑا کیا، اور اس حملے سے سنبھلی بھی نہیں تھی جب اس کا بھاری بھرکم ہاتھ پوری طاقت سے اس کے چہرے پر پڑا۔